بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، پچھلے 3-4 جمعوں سے سورہ احزاب کی یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 56 کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام کی فضیلت، آپ پر صلاۃ و سلام کی اہمیت اور آپ پر صلاۃ و سلام کے الفاظ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کون سے صیغے اور کون سے درود سکھلائے ہیں، ان سے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ درود کے لیے کچھ خاص جگہیں بھی ہیں۔ عام طور پر جب ہمیں موقع ملے، میں نے ہمیشہ کہا ہے، جب موقع ملے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اس میں ہمارا خود فائدہ ہے، ہمارا خود فائدہ۔ ہم صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر کے نبی پر احسان نہیں کریں گے، لیکن ہمارے اوپر واجب بھی ہے اور اس میں ہمارا ہی فائدہ۔ اس لیے ایسے موقع سے ہمیں چوکنا نہیں چاہیے جو خاص طور سے آسانی کے ساتھ ہم کر سکتے ہوں۔ تو میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ سب سے آسان صیغہ درود پاک کے لیے، صلاۃ و سلام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر اس سے بھی اچھے انداز میں صلاۃ و سلام بھیجنا ہے تو اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ مختصر الفاظ ہیں جن کے ذریعے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ جب یاد آئے تب پیش کرتے رہیں۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یا مسجد سے نکلتے وقت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا جائے۔ وہ اس دعا سے پہلے جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے یا مسجد سے نکلنے کی دعا ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اسی طرح سے نکلنے کے وقت میں نے بتایا کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اسی طرح سے اذان کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج لیا جائے اور اس کے بعد پھر دعا پڑھی جائے اذان کے بعد کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ہدایت فرمائی۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے۔ جمعہ کا یہ دن جس سے ہم اور آپ آج گزر رہے ہیں، یہ سارے دنوں میں سب سے افضل ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا۔ لہٰذا اس دن میں خاص طور سے مجھ پر صلاۃ و سلام زیادہ سے زیادہ بھیجو۔ اکثروا علی صلاتکم فی ھذا الیوم، اس دن یعنی جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ تمہارا صلاۃ و سلام جو تم بھیجتے ہو یا سرزمین میں کہیں سے بھی کوئی بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو مجھ پر وہ صلاۃ و سلام پہنچاتا ہے، پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہم اور آپ اپنے اس گنہگار زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کے ذریعے یا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو اللہ نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے کہ ہمارے اس صلاۃ و سلام کو آپ تک پہنچائے، منتقل کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جمعہ کے دن کثرت سے، میں نے آپ کو کسی موقع سے بتایا تھا کہ جمعہ کے دن کا وظیفہ ہی بنا لینا چاہیے صلاۃ و سلام۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ صلاۃ نازل فرما، رحمت نازل فرما اور سلامتی نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر۔ غلطی سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل صرف ان کے خاندان کے لوگ تھے، لیکن محدثین نے اس میں بہت زیادہ وائڈنس اور وسعت پیدا کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کے سارے امتی آپ کے آل ہیں۔ تو گویا ایک طرف ہم صلاۃ و سلام بھیج کر ثواب بھی کما رہے ہیں اور دوسری طرف
صلاۃ و سلام کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مختصر طور پر زبان کی حرکت کے ذریعے صلاۃ و سلام بھیج کر بہت زیادہ ثواب بٹور لینے اور بہت زیادہ نیکیاں کما لینے کا بہت اچھا چانس دیا ہے، موقع دیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بار جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو اگر جمعہ ہی کے دن صرف ہم صلاۃ و سلام پڑھیں صبح سے شام تک جب یاد آئے اور 10 بار ہی پڑھ لیتے ہیں تو آپ جوڑ لیجئے کہ کتنا فائدہ ہے اس میں۔ تو یہ جمعہ کے دن خاص طور سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم نماز میں تو صلاۃ اور سلام دونوں پڑھتے ہیں۔ التحیات میں نے بتایا تھا کہ یہ سلام ہے اور اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، تو یہ صلاۃ ہے، تو صلاۃ و سلام نماز میں پڑھتے ہیں۔ جنازے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی چھوٹی سی سورت پڑھی جائے اور دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھا جائے۔ درود پڑھا جائے کیوں؟ اس لیے کہ پہلی تکبیر میں جب ہم اللہ کی حمد ہم نے بیان کر لی سورہ فاتحہ کی شکل میں اور دوسری تکبیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج لیا تو اب ہمیں حق حاصل ہو گیا کہ ہم اپنے رب سے کچھ مانگ سکیں۔ لہٰذا تیسری تکبیر میں ہم دعا کریں گے اپنے میت کے لیے، اور دعا کا یہی قاعدہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر وہ دعا کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجلت یا ایھا المصلی، کہ اے مصلی، اے نمازی، تم نے جلد بازی سے کام لیا ہے، تمہیں چاہیے تھا یہ کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرتا، احمد اللہ وصلی علیہ، احمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کرو، پھر میرے اوپر صلاۃ بھیجو، درود پڑھو اور پھر دعا کرو، تب تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ثم ادعو فتجب، پھر دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور پھر حمد و ثنا بیان کی اللہ کی، پھر درود پڑھا اور پھر اس نے دعا کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا بھی طریقہ یہی ہے، دعا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے، چاہے جب ہم دعا کریں، گھر میں رہیں دعا کریں، مسجد میں رہیں دعا کریں، نماز کے بعد دعا کریں، نماز سے پہلے دعا کریں، دو نمازوں کے درمیان دعا کریں، جب ہمیں دعا کرنے کا موقع ملے تو پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، کم از کم اتنا تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نمازی جب نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہ 3 آیتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد، یا پورا درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پورا درود پڑھیں، اس کے بعد جو دعا کرنا ہے کریں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا اور انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور پھر جب دعا ختم کریں تو بھی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجیں اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دعا کو ختم کریں۔ یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے۔ تو دعا کرنے میں بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جو آدمی صبح 10 بار اور شام 10 بار درود پڑھے، تو صبح و شام کے وظیفوں میں ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کو داخل کر لینا چاہیے۔ 10 بار 10 بار صبح شام جو ہم پر سلام پڑھے گا، درود پڑھے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا ضروری طور پر۔ تو یہ چند ایسے مقامات ہیں جہاں خصوصی طور پر ہمیں اور آپ کو درود پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا وظیفہ اور اپنی عادت بنا لیں اس بات کو کہ ہم درود پڑھتے رہیں، بلکہ درود پڑھنے غم وغیرہ ہے، پریشانی ہے، مشکل میں انسان پھنسا ہے، مصیبت میں پھنسا ہے، تو ایسے اوقات میں بھی درود پڑھنا ثابت ہے۔
میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب دعا کرنے لگ جاؤں تو کیا میں 1/4 ایک چوتھائی اپنی دعا کا درود بنا لوں؟ دعا میں جتنا وقت جتنی دعا میں کرتا ہوں اس میں سے 1/4 درود پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی تمہاری مرضی، زیادہ کر لو تو اور بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول تب آدھا کر لیتا ہوں، آدھا درود پڑھوں اور آدھی دعائیں کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی، اگر زیادہ کر لو تو اور بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول تب 2/3 کر لیتا ہوں، 2/3 دعا کا اس کے لیے بنا دیتا ہوں، درود کے لیے، اور باقی 1/3 جو ہے وہ دعا کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جیسی مرضی ہو، لیکن تم اور زیادہ کر لو تو اور بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول تب پوری دعا ہی نہیں درود بنا لوں، پوری دعا ہی درود بنا لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو تمہارے سارے غم، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ یہ درود اتنی مبارک چیز ہے جس کو ہم نے جھگڑے اور فساد کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ فلاں جماعت درود نہیں پڑھتی، فلاں جماعت پڑھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، درود و سلام پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عبادت ہے، عبادت ہے، اور اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ میں جو آیت نمبر 56 اس میں حکم دیا ہے، کہا ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے نبی پر، یعنی رحمت بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں نبی کے لیے، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام بھیجتے رہا کرو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان عربی زبان میں بے شک کے لیے آتا ہے، اور ان اللہ بے شک اللہ، و ملائکتہ اور اس کے فرشتے، ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے جس کے معنی فرشتہ، اس کے فرشتے، یصلون علی النبی صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو درود پڑھو، وسلموا علیہ تسلیما اور اس پر اور سلام بھیجتے رہو۔ تسلیمہ لا کر کے تاکید کیا گیا کہ ضرور سلام بھیجو، ضرور درود پڑھو، یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا کوئی بھی جماعت لیبل لگا لینے سے نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی جماعت اگر انکار کرتی ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ وہ درود و سلام وہ لوگ نہیں مانتے، درود و سلام نہیں پڑھتے، تو گویا آپ اس پر کفر کا الزام لگا رہے ہیں، اس جماعت پر کفر کا الزام لگا رہے ہیں۔ درود و سلام پڑھنا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک جز ہے، ایک حصہ، ایک پارٹ ہے۔ ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر، جب تک ہم آپ پر صلاۃ و سلام بھیجنا اپنی عادت اور اپنی عبادتوں کا ایک حصہ نہ بنا لیں۔ کتنا آسان ہے کہہ دینا کہ کوئی جماعت، کسی جماعت کے بارے میں کوئی صلاۃ و سلام نہیں پڑھتی، وہ نماز پڑھتی ہے، وہ جماعت تو نماز میں تو درود پڑھتی ہے نا بھائی، نماز میں تو سلام بھیجتی ہے نا۔ کوئی کتنا گیا گزرا مسلمان ہوگا، وہ کم از کم نماز پڑھے گا، اس میں تو درود و سلام پڑھے گا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی یہ درود و سلام نہیں پڑھتا اور ہم پڑھتے ہیں؟ کسی کے بارے میں یہ کہنے سے پہلے یا کوئی بھی بات کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے انسان کو کہ وہ بول کیا رہا ہے، کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مارنے والا بنا رہا ہے اس شخص کو یا اس جماعت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مکمل طور پر نہ رکھنے والا بنا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ پر ہمیشہ، اس لیے میں بار بار اس جملے کو دہراتا ہوں کہ آپ یاد کر لیں اور جب موقع ملے تب پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد، ترجمہ بھی اسی لیے کر دیا تاکہ ترجمہ جب ذہن میں رہے گا تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ جب آپ الحمدللہ رب العالمین نماز میں قرأت کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ بھی ہے، ٹرانسلیشن بھی ہے کہ ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جب یہ اس ترجمے کے کنسیپٹ کے ساتھ، خیال کے ساتھ، ذہنیت کے ساتھ، تصور کے ساتھ آپ قرأت کریں گے، اس کا مزہ الگ ہے۔ آپ رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں اور اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہے، ورنہ تو پھر اٹھ بیٹھ کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں، کوئی مزہ نہیں ہے۔
تو کسی بھی، چونکہ ہماری ساری عبادتیں، ساری دعائیں تقریباً عربی زبان میں تو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس قسم کی کوئی پلاننگ اور منصوبہ بندی کی ہمارے پاس کا وقت ہے، اس لیے ہم ایسا کر نہیں سکتے، اور سمجھنے سمجھانے کی جہاں بات ہو وہاں کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی طرح سے اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کے خیال کو، تصور کو، ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اور یہ جب موقع ملے تب پڑھیں، جب موقع ملے تب پڑھیں۔ یقین جانیے کہ اس کا فائدہ آپ اپنی اس زندگی میں محسوس کریں گے، اس زندگی میں محسوس کریں گے۔ جس دن آپ کثرت سے درود پڑھیں گے اس دن الگ آپ کو اس کا احساس ہوگا، جس دن کم ہو جائے گا اس کا بھی احساس ہونے لگے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، متقی بندوں کے بارے میں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ فلاں متقی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، فلاں امام تھے، وہ وضو کرتے ہوئے ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا رہتا تھا تو وہ دیکھ لیتے تھے، بھانپ لیتے تھے۔ عبادت میں کوتاہی ہونے لگتی تھی، سستی ہونے لگتی تھی تو ان کو احساس ہو جاتا تھا کہ آج ضرور کوئی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے جس کی وجہ سے عبادت میں سستی ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو اس کا بھی احساس ہمیں اور آپ کو ہونے لگ جائے گا اگر ہم اپنی عادت اس کو بنا لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب آئے، آپ خطبہ سنتے ہیں یہاں، جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ البخیل الذی ذکرت عندہ، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو فلم یصلی علیہ، تو میرے اوپر صلاۃ نہ بھیجے، درود نہ بھیجے۔ تو یہ پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ساری انسانیت میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ صلاۃ و سلام نہ بھیجے، اس لیے کہ اس میں کچھ جاتا نہیں ہے، پھر بھی ہم نہیں کریں تو اس سے بڑی بخالت اور کیا ہو۔ یہاں کچھ خرچ تھوڑی کرنا ہے، اپنی زبان کو حرکت دے دینا ہے صرف، اور اتنا بھی اگر ہم نہ کر پائیں تو یہ بڑی بخالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کو سب سے بڑا بخیل کہا ہے۔ تو جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔